السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانیاں پوائنٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن پر کلک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ مریم کو اپنا نیا گھر بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی شادی کو بھی چند ہی ماہ گزرے تھے۔ عرفان نہایت محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ فرم میں ملازم تھا۔ آبائی گھر تو ایک چھوٹے سے دور دراز قصبے میں تھا، مگر ملازمت کی خاطر اسے بڑے شہر میں زندگی گزارنا پڑ رہی تھی۔ کبھی مہینے 2 مہینے بعد گھر کا چکر لگا جاتا۔ ماں باپ اور بھائی بہنوں سے دور وہ شہر میں ہاسٹل میں گزارا کر رہا تھا۔ دن بھر دفتر میں گزارا جاتا تھا، شام دوستوں کے ساتھ سڑکیں ناپتے بیت جاتی۔ رات ڈھلتے ہی جب نیند آنکھوں میں اترنے لگتی تو ہاسٹل یاد آ جاتا۔ جب مریم اس کی زندگی میں آئی تو اس کی ساری زندگی ہی بدل کر رہ گئی۔ مریم پڑھی لکھی، نہایت خوبصورت اور سمجھدار لڑکی تھی۔ عرفان کو اس کو اپنا شریک حیات بنا کے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ماں باپ کے مشورے کے بعد اس نے بڑے شہر میں اپنے لیے مکان کی تلاش کرنا شروع کر دیا، جہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکے۔ جلد ہی اس کو ایک مکان مل گیا، مگر جب وہ مریم کو اپنے ساتھ لے کر شہر آیا تو مریم اس گھر کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یہ مکان شہر سے باہر قدرے ویرانے علاقے میں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ ایک بہت بڑی حویلی تھی، جس کے ساتھ ایک بہت بڑا باغ بھی تھا، مگر اب وہ باغ اجڑ چکا ہے اور حویلی کی حالت بھی بہت خستہ ہو چکی تھی۔ اس حویلی کے مالک 2 بھائی تھے، جنہیں وراثت میں یہ منتقل ہوئی تھی۔ دونوں نے اسے آپس میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں ایک چھوٹی سی دیوار تعمیر کر لی تھی۔ ایک بھائی نے اپنا حصہ گرا کر اسے از سر نو تعمیر کروایا تھا اور پھر کرایہ پر دے دیا۔ دوسرے بھائی کو شاید اس کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے اس نے اپنے حصے کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور وہ مزید بوسیدہ ہوتا چلا گیا۔ یہی نو تعمیر شدہ حصہ اب عرفان نے کرایہ پر حاصل کر لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جوں ہی شہر کے کسی اچھے حصے میں کوئی مکان کرایہ پر مل جائے گا، وہ اس مکان کو چھوڑ دیں گے۔ اس حویلی کو تقسیم کرنے کے لیے دیوار تو تعمیر کر دی گئی تھی، مگر باغ والے حصے میں کوئی دیوار نہ تھی۔ وہاں صرف ایک بار لگائی ہوئی تھی جو باغ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی تھی۔ مریم، تمہیں گھر کیوں پسند نہیں آیا؟ یہ بڑی پرامن اور خوبصورت جگہ ہے، عرفان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ مریم اور عرفان اس وقت باغ میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان ایک چھوٹا سا میز تھا جس پر چائے کے کپ پڑے ہوئے تھے۔ میں پہلے ہی آپ سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے جگہ بہت افسردہ اور عجیب۔ مریم نے اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہی تو عرفان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، دوبارہ یہی بات مت کرو، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو ہی کوئی اچھی جگہ ملے گی ہم وہاں منتقل ہو جائیں گے۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن معلوم نہیں کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ مریم کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے۔ اس کی بات سن کر عرفان نے اسے تسلی دینے کے لیے سمجھانے لگا۔ مریم نے بھی اسے مطمئن کرنے کے لیے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ دونوں نے چائے ختم کی اور پھر عرفان مریم کو ساتھ لے کر گھومنے نکل گیا۔ مریم باغیچے میں کھڑی دم بخود اس سحر انگیز منظر کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس محویت میں کسی نے اسے دور سے پکارا۔ اس آواز میں ایک گہرا درد تھا، میری مدد کرو۔ مریم چونک کر مڑی اور دریا کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کا چھجا بنا کر اپنی آنکھوں پر رکھا اور غور سے دریا کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دریا میں ڈوب رہا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہو، مگر وہاں کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ اس نے مڑ کر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی آس پاس بھی نظر نہ آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ کون ہے جو اسے پکار رہا ہے۔ دریا کے پانی میں کوئی ایسی حرکت بھی نظر نہیں آ رہی تھی جو اس بات کی علامت ہو کہ کوئی ڈوب رہا ہے۔ اسے ایک بار پھر دم توڑتی آواز سنائی دی، خدا کے لیے میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ مریم کی سانس اس کے سینے میں اٹکنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ کون ہے جو اس کی پکار رہا ہے، مگر نظر نہیں آ رہا۔ پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ آواز اپنے خواب میں اس نے کئی دفعہ پہلے بھی سنی تھی، جس کا ذکر اس نے عرفان سے بھی کیا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ یہ صرف ایک خواب تھا تو اس نے سکون کی ایک گہری سانس لی، مگر یہ سکون زیادہ پائیدار ثابت نہ ہوا، کیونکہ وہی آواز اسے اب عالم بیداری میں دوبارہ سنائی دی، آج جیسا پہلی دفعہ ہوا تھا۔ میری مدد کرو۔ آواز سامنے والی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ وہ چونک کر کھڑی ہو گئی اور کھڑکی کو گھورنے لگی۔
جس کے پردے رات کی ہوا کی وجہ سے ہل رہے تھے۔ وہ کمزور سی آواز اسے بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس میں اداسی تھی۔ مریم نے پلٹ کر دیکھا۔ عرفان گہری نیند سو رہا تھا۔ مریم کا جی چاہا کہ اسے جگا لے، مگر پھر جیسے کوئی انجانی طاقت اسے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ مریم نے اپنا لباس درست کیا اور بیڈ روم سے نکل آئی۔ وہ راہداری میں دبے پاؤں چلتی ہوئی سیڑھیوں تک پہنچی اور پھر ٹھنڈی ریلنگ کو تھامتے ہوئے ایک ایک قدم کر کے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ٹی وی لاؤنج کی فضا قدرے گرم تھی۔ اس ٹی وی لاؤنج کی بڑی سی سفید رنگ کی کھڑکی باغ کی طرف کھلتی تھی۔ باہر باغ کے پیڑوں کے پیچھے چاند کی پیلی روشنی یوں جھانک رہی تھی جیسے وہ بھی مریم کی مانند کسی سے خوف زدہ ہو۔ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ اس بار یہ آواز اندھیرے باغ کے کسی گہرے کونے سے آ رہی تھی۔ مریم اس دیوار غیر کی کھڑکی سے باہر باغ میں نکل آئی۔ گھاس کی نمی کو اپنے سلیپر کے اندر محسوس کر رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ آم کے گھنے اور پرانے درخت کے نیچے سے گزری اور پھر اس بار کی طرف مڑ گئی جس نے حویلی کے پرانے اور نئے حصے کو تقسیم کر رکھا تھا۔ بار کے قریب آ کر وہ رک گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ اسے اس جگہ کی اداسی اپنی روح میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ مریم، اس بار سے گزر آؤ، میں دوسری طرف ہوں، میری مدد کرو۔ اسے وہی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اس دفعہ یہ آواز زیادہ پر اعتماد تھی۔ مریم ایک قدم بار کی طرف بڑھاتی گئی، پھر رک گئی۔ اسی وقت وہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ آ جاؤ مریم، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس بار مریم کو یہ آواز اپنے ذہن میں نہیں بلکہ واضح طور پر پودوں کے پیچھے سے سنائی دی۔ وہ آگے جانے اور بار پار کرنے کے لیے بھی اپنا قدم اٹھانے ہی والی تھی کہ اب کب سے ایک ہاتھ نے اس کے شانے کو جکڑ لیا۔ کون ہے؟ وہ گرفت کی شدت سے چلا اٹھی۔ مریم، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب یہ عرفان کی آواز تھی جو اسے تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچ گیا تھا۔ عرفان کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سسکتے ہوئے بولی، عرفان، میں نے وہ آواز دوبارہ سنی ہے۔ چلو آؤ، گھر کے اندر چلو۔ عرفان اسے احتیاط سے گھر کی طرف لے گیا۔ بیڈ روم میں آ کر اس نے مریم کو چپ چاپ بستر میں لٹا کر کمبل اڑا دیا اور خود اس کا ہاتھ تھامے اسی وقت وہاں بیٹھا رہا جب تک وہ گہری نیند نہیں سو گئی۔ دوسرے دن دفتر سے چھٹی کرتے ہی عرفان گھر آنے کی بجائے سیدھا اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس دفتر میں پہنچ گیا جس نے اسے یہ مکان کرائے پر دلوایا تھا۔ اسٹیٹ ایجنٹ عرفان کو دیکھتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عرفان نے ایک کرسی سیدھی کی اور اس پر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے کچھ معلومات لینی تھی آپ سے۔ جی فرمائیے۔ اسٹیٹ ایجنٹ اپنی پیشہ وارانہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولا، آپ نے جو مکان مجھے کرائے پر دلوایا ہے اس کا باقی حصہ ابھی تک اپنی پرانی حالت میں پڑا ہے، کیا اس کے مالک کا اس کو تعمیر کروانے کا کوئی ارادہ نہیں؟ عرفان کا سوال سنتے ہی ایجنٹ کے چہرے پر کئی رنگ ایک ساتھ بدلے۔ وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر بولا، آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مکان کا جو حصہ آپ کے پاس ہے وہ تو اچھی حالت میں ہے نا۔ باقی رہی بات دوسرے حصے کی، تو وہ حصہ جس کی ملکیت میں ہے وہ اس کو تعمیر کرانے کا ارادہ تو رکھتا ہے، مگر ایک روز وہ اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ اس وقت وہ اسی مکان میں رہائش پذیر تھا۔ یہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے۔ اس وقت وہ اس مکان میں تنہا رہا کرتا تھا۔ مقامی پولیس نے کافی عرصہ تک اس کو تلاشی کی مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تب اس گھر کو اس وقت کے لیے مستقل بند کر دیا گیا جب تک اس کے مالک کا کوئی پتہ نہیں ملتا۔ اس وجہ سے یہ مکان آج تک اپنی پرانی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ جب عرفان گھر پہنچا تو مریم کچن میں کام کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ تیزی سے لپکی اور اس سے لپٹ گئی۔ عرفان کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا بات ہے بھائی، خیریت تو ہے نا؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگا۔ جب آپ میرے پاس موجود ہوتے ہیں نا تو میرا دل مطمئن رہتا ہے، ورنہ تو ایک انجانا سا ڈر لگا رہتا ہے۔ مریم کی بات سن کر عرفان ہنستے ہوئے اسے پیار کرنے لگا۔ ڈرا مت کرو، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ عرفان نے اسے تسلی دی۔ ڈروں کیسے نہیں؟ مریم کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگاتے ہوئے بولی، دن میں جو ماسی گھر میں کام کرنے آتی ہے وہ بتا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ والی بوسیدہ حویلی کے باغ میں گھنے درختوں پر جنات کا بسیرا ہے اور وہی اس حویلی کے مالک کو اٹھا کر لے گئے تھے۔
اس بات کا سن کر عرفان کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ارے تم ان باتوں پر یقین نہ کیا کرو، یہ سب افواہیں ہیں جو کم علمی کے سبب پھیلتی ہیں، انسان سے بڑا کوئی جن نہیں۔ پھر وہ شرارت بھری نگاہوں سے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کوئی جن کسی کو کہاں لے جائے گا، خود ہی دیکھ لو، میں تمہیں کہاں سے اٹھا کر کہاں اتنی دور اس گھر میں لے آیا، کیا یہ بھی کسی جن کا کام ہے؟ اس کی بات سن کر مریم کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ رینگنے لگی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد دونوں نے کچھ دیر ٹی وی لاؤنج میں اپنا اپنا پسندیدہ ٹی وی شو دیکھا اور پھر سونے کے لیے بیڈ روم میں چلے گئے۔ ان کو سوئے ہوئے نہ جانے کتنی دیر گزری ہوگی کہ اچانک عرفان کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنے دل میں عجیب سی بے کلی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے پہلو بدلا اور مریم کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ مریم اپنے بستر میں نہیں ہے۔ اس نے چونک کر اپنا ٹیبل لیمپ آن کیا، روشنی ہوتے ہوئے اچھل پڑا۔ مریم کا بستر بالکل خالی پڑا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کھڑکی سے نیچے باغ میں جھانکنے لگا۔ وہاں سے کچھ نظر نہ آیا۔ عرفان نے اس امید پر باتھ روم کا دروازہ دبایا کہ اندر سے بند ہوگا، مگر وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک انجانے خطرے کی گھنٹی اس کے ذہن میں بجنے لگی۔ وہ ایک ایک قدم میں کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا۔ ہال کی روشنی جلائی، پھرتی سے اپنا کوٹ پہنا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ حیرت انگیز طور پر دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ باہر رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے گھر کے دونوں اطراف دیکھا، پھر اسے یاد آیا کہ گزشتہ رات مریم اسے کہاں ملی تھی۔ وہ باغ کی طرف بھاگا اور سیدھا اس بار کے پیچھے پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مریم وہاں بھی موجود نہ تھی۔ پریشانی کے عالم میں وہ واپس گھر کی طرف بھاگا اور پولیس کو فون کرنے لگا۔ ابھی فون رکھا ہی تھا کہ اسے پرانی حویلی کی طرف سے دھیما دھیما شور سنائی دینے لگا۔ عرفان تیزی سے جھاڑیوں بھرے رستے پر تقریباً بھاگتا ہوا اس پرانی حویلی کی عمارت کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے حویلی کی بھاری چوبی دروازے کو زور سے دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ عرفان پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اسے اپنے پیچھے اس بھاری دروازے کے بند ہونے کی زوردار آواز نے خوف کے مارے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ سامنے ایک نیم تاریک راہداری نظر آ رہی تھی۔ سیلنگ کی بواس کی نتوں سے ٹکرا رہی تھی اور پھر کبوتروں کے تیز تیز پھڑپھڑانے کی آواز سنائی دی، جنہوں نے اونچی چھت کی کڑیوں میں گھونسلے بنا رکھے تھے۔ خستہ حال چھت کے بڑے بڑے سوراخوں سے آسمان پر تارے بھی نظر آ رہے تھے۔ ان سب چیزوں نے مل کر اس ماحول کو خاصا خوفناک بنا دیا تھا۔ وہ محتاط انداز میں قدم قدم آگے بڑھنے لگا۔ راہداری کا اختتام ایک بڑے سے ہال نما کمرے پر ہوا۔ اس ہال کے دو اطراف میں بند دروازے نظر آ رہے تھے، جبکہ آمنے سامنے کی دیواروں میں باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکیاں تھیں۔ ان کھڑکیوں کی وجہ سے اس کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور دھندلے دھندلے سائے نظر آ رہے تھے۔ اس ہال کا فرش شاید چوبی کا تھا، کیونکہ اپنے ہر قدم کے ساتھ عرفان کو لکڑی کے چرچرانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس مدھم روشنی میں اچانک اس نے ایک ہیولا دیکھا جو اوپری منزل کو جانے والی سیڑھیوں کے قریب کھڑا تھا۔ جب وہ کچھ قریب ہوا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ تو مریم ہے، تو وہ چلا اٹھا، مریم تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مریم نے اپنا سر سیدھے سے اس کی طرف موڑا اور اپنی مکمل سفید آنکھوں سے اس کی طرف گھورتے ہوئے گہری سرسراتی آواز میں بولی، وہیں اپنی جگہ پر رک جاؤ۔ یہ آواز سنتے ہی عرفان کے قدم ایک دم اپنی جگہ جم سے گئے۔ ایک لمحے کے بعد وہ بولا، مریم میں تمہیں تلاش کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں، چلو میرے ساتھ گھر واپس چلو۔ مریم کے حلق سے بے ساختہ ایک خوفناک بلند کہکا بلند ہوا اور وہ کہنے لگی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس دفعہ عرفان نے واضح طور پر محسوس کیا کہ یہ آواز مریم کی نہیں بلکہ یہ کوئی مردانہ آواز تھی جو مریم کے حلق سے برآمد ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کسی غیر مرئی مخلوق کے حصار میں ہے۔ تم میری بیوی کو چھوڑ دو اور اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ، عرفان چیخا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اپنی مرضی سے ان کے ساتھ گیا تھا؟ نہیں، وہ شیطان کے چیلے ہیں، انہوں نے مجھے قیدی بنا لیا تھا۔ اب مجھے ان کی قید سے نکلنے کے لیے کسی زندہ انسان کے جسم کی ضرورت ہے۔ میں بھی تو صرف اس کی مدد کرنے گیا تھا جس نے مجھے مدد کے لیے پکارا تھا۔
مریم اسی مردانہ آواز میں بولی۔ این اسی وقت بیرونی دروازہ دھڑا دھڑ بجنے لگا۔ وہ آ گئے ہیں، لیکن اب وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ مریم اسی غیر انسانی آواز میں گرائی۔ بیرونی دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ عرفان نے کچھ یاد آتے ہی تیزی سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اسی وقت مریم کی حالت میں تغیر آنے لگا۔ اس کی سانس تیز تیز چلنے لگی، آنکھیں شرارے برسانے لگی اور وہ بے چین ہو کر اپنے بال اور جسم کو نوچنے لگی۔ بیرونی دروازے پر دستک بھی رک گئی تھی۔ عرفان نے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا ورد مزید اونچی آواز میں شروع کر دیا تھا، جسے سنتے ہی مریم حملہ کرنے کے انداز میں اس کی طرف لپکی۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر عرفان نے وہاں پڑی ٹوٹی ہوئی لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور جو ہی مریم اس کے قریب پہنچی، اس نے وہ لکڑی اس کے سر پر دے ماری۔ چوٹ لگتے ہی مریم لہرائی اور پھر زمین پر گرتی چلی گئی۔ عرفان بدستور اپنا ورد جاری رکھے ہوئے تھا۔ مریم کے گرتے ہی کمرے میں عجیب قسم کا شور برپا ہو گیا۔ عرفان تیزی سے آگے لپکا اور مریم کو سنبھالنے لگا۔ اس نے مریم کو اپنے دونوں بازوں میں اٹھایا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ ورد اس کی زبان پر بدستور جاری تھا۔ سرد دروازے سے باہر آتے ہی مریم مچلنے لگی اور وہ عرفان کے بازوں سے نکل گئی۔ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہی وہ گرتی پڑتی باغ کی طرف بھاگی۔ عرفان اس کو پکارتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اچانک ایک تیز روشنی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب اس نے آنکھیں دوبارہ کھولیں تو وہ روشنی ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے چمکی۔ اسی وقت ایک ہیولا ایک بڑی سی جھاڑی کے پیچھے سے نمودار ہوا اور سرسراتی آواز میں بولنے لگا۔ میرا نام دلاور ہے، کبھی میں اس حویلی کا مالک تھا، مگر پھر ان شیطانی قوتوں نے مجھ پر غلبہ پا لیا۔ آج تمہاری وجہ سے میری اس قید کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اگر تم ان شیطانوں سے بچ کر نہ نکلتی تو میرے بعد تم ان شیطانوں کی غلام بن جاتی۔ اپنے مقصد کے لیے تمہیں استعمال کرنے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تمہاری وجہ سے میں ان کا حصار توڑنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے وہ ہیولا واپس جھاڑیوں کے پیچھے غائب ہو گیا، مگر جانے سے پہلے اس نے مریم کی طرف دیکھ کر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلا دیا۔ مریم بخود اس کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ ہیولے کے غائب ہوتے ہی عرفان آگے بڑھا اور اس نے مریم کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی موجودگی کا احساس کرتے ہی مریم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر سسکتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔